السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ زارا آپا آج بھی آپ کے لیے ایک اور بہت ہی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں ہم آج بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے تھوڑا سا بعد کی عمر کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 9 برس کے ہوئے تو ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کی۔ شام کا سفر طویل اور دشوار گزار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے منع فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر وہ آپ کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ ابو طالب کا قافلہ ٹھہرا۔ وہاں ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چونک کر کہا، ابو طالب، یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے۔ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اس بچے کی یہودیوں سے حفاظت کرنا۔ اس کے بعد یہ قافلہ بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں ان کی ملاقات عیسائیوں کے سب سے بڑے راہب بحیرہ سے ہوئی۔ بحیرہ نے بھی ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا نبی ہے اور بہت بڑی شان والا ہے۔ ہماری کتابوں میں اس کے نبی ہونے کی ساری علامات موجود ہیں۔ یہودیوں سے ان کی پوری حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے ان میں نشانیاں دیکھ لیں تو وہ انہیں نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب بحیرہ کی باتوں سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سامان بصرہ میں ہی فروخت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانت اور امانت کی وجہ سے لوگوں میں امین اور صادق کے نام سے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ قریش کی ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے لیے ایک سچے آدمی کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور دگنے معاوضے پر تجارت کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور تجارت کا سامان لے کر شام روانہ ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میسرہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی سفر پر روانہ ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا، جو کہ سفر کے آخر تک رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت میں بہت نفع ہوا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ واپسی کے سفر میں میسرہ کے پاس جو اونٹنیاں تھیں وہ تھکن سے چل نہیں پا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا
اور کچھ پڑھ کر دم کیا، جس کی وجہ سے وہ اونٹنیاں بہت تیز چلنے لگیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارے معجزات سنائے، جن سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنے چچا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھیں۔ پیارے ساتھیو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔